کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس اور تمام سامعین کرام، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ نکاح کے ہر خطبے میں آپ سماعت کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقولوا قولا سدیدا، اور بات جب بھی کہو تو درست بات کہو، صحیح بات کہو۔ جو بات کہنے کی صحیح کہو، جو بات نہیں کہنی تھی وہ مت کہو۔ جب اللہ سے آپ ڈریں گے اور زبان کو سنبھال لیں گے، درست بات کہیں گے، تو اس کے اوپر کیا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے، اس کا کیا نفع پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کام درست کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اعمال سدھر جائیں گے۔ زبان سنور جائے گی تو اعمال سنور جائیں گے، کام ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کام کرنے میں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتا ہے، تو کہا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ نہیں پکڑیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ فقط فاز فوزا عظیما، وہ جو ہے بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے کر دیا، مختصر مطلب بھی اس سے سمجھ میں آ گیا۔ اب اسی کی ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے تمام کاموں کی بنیاد اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت ہے۔ کسی کام کو اگر ہم کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غرض ہے اور مقصد ہے، کوئی تجارت چھوٹ جانے کے غرض سے اگر ہم کسی کام کو کر رہے ہیں، یا کسی تجارت کسی نفع کو پانے کے واسطے اگر ہم کسی کام کو کر رہے ہیں، وہی کام ہے، لیکن یہ شریعت والا کام نہیں ہے اور اللہ کے یہاں یہ مقبول نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ چیز آپ کو نفع دے دے جو آپ کام کر رہے ہیں اس نیت سے، اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اور اسی کام کو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خوف، اور اس میں مثال کے طور پر آپ دکانداری اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں دکانداری کرنی ہے، حلال مال کمانا ہے، بال بچوں کو صحیح کھانا کھلانا ہے، دوسروں کے سامنے مانگنے کی نوبت ہم کو نہیں کرنی ہے کہ ہمارے بال بچے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے میرے حوالے کیا ہے، میں بھلا کیسے اپنی دکان چھوڑ سکتا ہوں؟ اس لیے آپ دکان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر۔ اگر میں نے نہیں کیا، ہمارے بال بچے ضائع ہوئے یا ہمارے بال بچے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو پھر اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ اللہ کے حکم کا احترام کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کا حکم ٹوٹنے سے آپ ڈر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹے گا، تو یہی تجارت آپ کا شریعت کا عمل ہے، اور بہت نفع بخش تجارت ہے یہ آپ کی۔ اس تجارت میں لگنا
لگنے کی وجہ سے جو وقت آپ کا جو لگ رہا ہے یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ تلاوت کرتے تو آپ کو جو ثواب ملنے والا تھا، اس تجارت میں آپ کو وہ ثواب مل رہا ہے۔ اگر اس تجارت نے آپ کو تلاوت سے روکا، اور اگر صرف اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ کچھ بڑھا لوں، لوگوں کی نگاہ میں میری عظمت ہو جائے، لوگوں کی نگاہ میں میں بہت معتبر قرار پاؤں، میری حیثیت اونچی ہو جائے، لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں، وغیرہ وغیرہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی ترقی اگر آپ کے نگاہ میں ہے تو یہی تجارت آپ کر رہے ہیں، مگر آپ دنیا میں اب پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہاں تجارت کی بنیاد تھی اللہ سے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے حکم کا احترام۔ یہاں تجارت کی بنیاد ہے دنیا، اور دنیا کے لوگ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو گئے، ان کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور دونوں چیزوں کا فرق ایسا ہو جاتا ہے ان دونوں سے، اس نیت اور اس نیت، کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت۔ ذرا آپ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ آدمی جو تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ دکان کرتے 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 اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہر دن اس کو اسی بات کا دھیان ہے نا، اس بات کے استحضار کی وجہ سے یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی غلط کام اپنی زندگی میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو بیچتا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، خریدتا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ ہی اس کے دل کے سامنے ہے۔ اور یہ آدمی جو دکان دنیا کی حیثیت سے کر رہا ہے، اس کے اندر ہر غلط عادت پیوست ہو جاتی ہے۔ اگر چوری سے بھی اگر کچھ مال آ جا رہا ہو جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، ظاہری عزت کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو چوری بھی کرتا ہے۔ اس کے اخلاق اور اس کے اخلاق، اور اس کی عادتیں اور اس کی عادتیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے اسلامی اخلاق، ایک ہے تاجر کے اخلاق، بنیا کے اخلاق۔ بنیا ہمارے اور آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ اخلاق برتتا ہے اپنے گراہکوں کے ساتھ۔ اپنے گاہکوں کو صبح سے شام تک وہ جس انداز میں لے کر چلتا ہے، ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے، کسی ایک کو بھی بھاگنے نہیں دیتا اپنی دکان سے، ان کے سامنے بالکل جو ہے نہ تلملاہٹ کا اظہار کرتا ہے نہ گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے، پکڑ کے ان کو رکھتا ہے۔ ہم اور آپ اتنا صبر شاید نہیں کر پائیں دنیا کی تجارت میں، مگر وہ پکڑ کے رکھتا ہے۔ مگر اس صبر کا صلہ اللہ کے ہاں اس کو نہیں ملنے والا۔ کیوں نہیں ملنے والا؟ یہ لوگوں کو پکڑنے کی نیت سے وہ اخلاق دکھا رہا ہے۔ شام کا وقت اگر دکان بند کرنے کا آ گیا اور کوئی بھوکا آدمی جو بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس کو وہ 2 روپیہ دینے کے لیے بھی نہیں رکے گا، اپنے وقت پہ گھر چلا جائے گا۔ اس کے اخلاق اتنے خراب ہیں۔ اللہ کے واسطے وہ ہے ہی نہیں سب کچھ، لوگوں کو پکڑنے کے واسطے ہیں، اس لیے حقیقی اخلاق اس کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اہل یورپ جو اخلاق والے دکھتے ہیں، اہل یورپ کے جو اخلاق ہیں وہ جو دکھتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، اگر 100 روپے وہ کسی کو دے دے تو ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، اور دے کر دل میں ایک ان کو تسلی ملتی ہے۔ زندگی ایسی بے چینی کی ہے ان کی، اگر کوئی ان کے سامنے مسکرا دے، دعا دے دے، تعریف کر دے تو دل کو تسلی ملتی ہے، کیونکہ اولاد تک ان کی تعریف نہیں کرتی، اولاد تک بھی ان سے ٹھیک سے نہیں بولتی، تو دے کر دلا کر، کتے کو پال کر، بلی کو پال کر تھوڑی سی تسلی ان کو خالی ملتی ہے۔ وہ ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، ان کے اخلاق سمجھ میں آ گئے تھے بیماری کے موسم میں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاق تھے، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی مہمان بن کے آ جائے کسی کو پسند نہیں تھا جی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ بنیا کے اخلاق ہیں یہ، اور اخلاق کی جو بنیاد اس وجہ سے ہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، مسکین سے محبت کرنی چاہیے، مسکین سے محبت، تو اس کے ڈانٹ کا جو انداز ہے اس میں بھی اخلاقی ہے۔ وہ جو کسی کو ڈانٹتا ہے، چائے کے اندر جیسا نمک اگر ہم ملا دیتے ہیں تو نمک ملانے کی وجہ سے چائے کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے نا۔ مومن کے اخلاق میں نرمی کے ساتھ جو تھوڑی گرمی ہوتی ہے کہ برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بل پڑتا ہے، یہ اس کے اخلاق میں ملاوٹ ہونے کی وجہ سے یہ سچے اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے۔ یہ ہے شریعت کا اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت
انسانیت کے ساتھ آپ کے محبت کے قصوں سے تو احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ان قصوں کو سن کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہوتے ہی نہیں تھے۔ آپ پڑھیے ان کے وہ واقعات ہیں آپ کے ناراض ہونے کے، کسی ایک غلطی کو آپ نے تسلیم کیا ہی نہیں، کسی بھی غلطی کو نہیں، جہاں ناگواری کی ضرورت تھی اور آپ ناگواری کا اظہار آپ نے فرمایا۔ آپ جب خطبہ دیتے تھے منبر پر تو کون سی بات بیان کرتے ہوئے چہرے کا کیا رنگ ہونا چاہیے وہ تک بھی آپ کے چہرے پر اس کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ آپ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہوں اور چہرہ آپ کا مسکرا رہا ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا، بلکہ ایسا چہرہ آپ کا لال ہو جاتا تھا، کہتے ہیں گویا آپ کے رخسار مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ باتوں میں جس کی یہ کیفیت ہو رہی ہو، حقیقی چیزیں سامنے آنے پر کیا کیفیت ان کی ہوتی ہوگی؟ بری چیز کو برا ہی سمجھا، برا ہی بتلایا، جہاں ناگواری کا اظہار کرنا تھا ضرور فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق سے ضبط کر لیتے تھے کسی چیز کو، مگر آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ شریعت کے اخلاق ہیں۔ تو میں تقویٰ کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ تقویٰ کی بنیاد پر آپ جو عمل کریں گے وہ شریعت کا عمل ہے، وہ عبادت ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، اور آپ وہ دنیا ہی کے رنگ میں عمل کر رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ آدمی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ تو جڑ بنیاد ہے ہر چیز کے لیے، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرو۔ تقویٰ کا دوسرا اثر جو آدمی کے جسم پر پڑتا ہے وہ ہے زبان پر۔ جب آدمی تقویٰ والا ہوتا چلا جائے گا تو اس کی زبان اس کے قابو میں ہوتی چلی جائے گی، قابو میں ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر زبان قابو میں نہیں ہو رہی ہے تو آپ جان لیجئے یہ آپ کا چیک اپ ہے کہ تقویٰ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ متقی سمجھ رہے ہوں گے، متقیوں کا لباس ہوگا، متقیوں کے ماحول میں آپ بیٹھ رہے ہوں گے، لیکن زبان پہچان ہے آدمی کے لیے کہ تقویٰ اس کے اندر کتنا پیدا ہوا اور کتنا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقوں کے بارے میں تو بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، مگر تمام منافقوں کے بارے میں آپ کو بھی نہیں بتایا گیا تھا اور مسلمانوں کو بھی نہیں بتایا گیا، مگر ایک علامت اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی منافق کی کہ بھائی لحن القول، زبان کی خرابی سے یہ پہچان میں آ جائیں گے مسلمانوں، زبان ان کی خراب ہوگی، اسی سے پہچان میں آئیں گے کہ یہ منافقین ہیں۔ یہ پہچان بتا دی۔ آدمی اپنی زبان سے ضرور پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایمان، یہاں تک کہ دعا میں جو کلمات نکلتے ہیں نا اس سے آدمی پہچان میں آ جاتا ہے کہ اس کی کتنی سطح اونچی ہے یا نیچی ہے، دعا کے کلمات سے۔ اس لیے آپ مشائخ کے ہاں جائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ دعا آپ کرائیں، اور وہ آپ کو پرکھتے رہتے ہیں ان کی دعا میں کیا الفاظ نکل رہے ہیں ان کے منہ سے۔ تو زبان بہت بڑی پہچان ہے آدمی کے تقویٰ، دل کی اصلاح کتنی ہوئی ہے، زبان بہت بڑی پہچان ہے۔ آگے کی جو بات میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان اگر قابو میں آ جاتی ہے یا زبان قابو میں نہیں آتی ہے تو آدمی کے اعمال کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، ہم نے زبان سے وہ بات نہیں کہی، دل کے اندر ہی رکھ دیا کہ نہیں یہ بات میں زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ ابا کے خلاف غصہ پیدا ہوا، زبان کو سنبھال لیا کہ ابا کے خلاف میں کوئی بری بات نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کا خیال دل میں سے ختم کر دیتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ وہیں سے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ زبان پر نہ لانے کی وجہ سے آپ کے زندگی میں اس کے کوئی برے اثرات پیدا نہیں ہوتے، کوئی برے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے اب کوئی گستاخی کا عمل نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی زبان کو سنبھال لیا، چاہے کتنا بھی غصہ پیدا ہو۔ اور اگر آپ نے زبان سے والد کو کچھ کہہ دیا خدا نہ خواستہ تو یاد رکھیے گا اب آگے مارنے کی بھی نوبت آئے گی۔ یصلح لکم اعمالکم، زبان اگر سدھر گئی اللہ تمہارے اعمال سنوار دیں گے۔ اس زبان کو قابو میں کرنے کے بدولت برا عمل آپ سے نہیں ہونے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر زبان قابو میں نہیں آئی، زبان کے بعد اب ہاتھ پاؤں کا عمل ہے، نعوذ باللہ وہی بچے اپنے والد کو مارتے بھی ہیں جو بد زبانی اپنے والد کے ساتھ کرتے ہیں۔
آپ کی زبان سے کہی ہوئی ہر بات کی وجہ سے آپ کے اعضاء متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے سب ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے۔ ہاتھ جوڑنا کہتے ہیں کہ بھائی اس سے لجاجت کرنا، کہ اللہ کے واسطے ہماری بنیاد تمہاری وجہ سے، ہم تم ہی سے ہیں، برا مت کرنا ورنہ ہم لوگ متاثر ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب تو ہے ہی کہ زبان کچھ کہے گی تو اب سارے اعضاء بھی جہنم میں جلیں گے، اس کا ایک مطلب تو ہے ہی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ زبان جو کہے گی اسی کے مطابق پورے اعضاء کو چلنا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے جھوٹا وعدہ کر لیا، اگر ہم نے کسی سے جھوٹا ہی وعدہ کر لیا تو اس جھوٹ کو نبھانے کے واسطے ہاتھ پاؤں کو تھکانا نہیں پڑتا؟ اگر ہم نے کسی سے کوئی اچھا وعدہ کر لیا تو اب اس کو نبھانے کے واسطے کچھ اچھے میں اپنے آپ کو چلانا نہیں پڑتا؟ زبان ہی پر سب کچھ ہے۔ زبان کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے خراب ہیں، زبان کی وجہ سے خاندان بگڑ چکا ہے، زبان کی وجہ سے ملکوں کی لڑائیاں ہیں، صرف زبان کی وجہ سے۔ اگر زبان کے مسئلے کو حل کر لیا گیا تو آپ کبھی کسی کے گرفت میں نہیں آنے والے، یہاں تک کہ آپ شیطان کے گرفت میں نہیں آنے والے، آپ نفس کے گرفت میں نہیں آنے والے، پھر تو اعمال ٹھیک ہوں گے ہی ہوں گے، اور نہ کسی برے انسان کے گرفت میں آپ آنے والے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا لفظ جھوٹ، جھوٹ سے کتنا بچایا کہ اگر بچے کو تم نے یہ کہا کہ فلاں چیز دیں گے اور آپ نے نہیں دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ نہ آدمی جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے، نہ کچھ اپنے بچے کو سنبھالنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر اتنی باریک بات سے کیوں روکا گیا زبان کو؟ بھائی زبان جب جھوٹ بولے گی تو کردار آدمی کا جھوٹا بن جائے گا، وہی تو اعمال ہیں۔ بے خیالی میں بھی اگر زبان جھوٹ بولے گی تو بے خیالی میں بھی عمل غلط کریں گے آپ۔ زبان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اعضاء کے ٹیڑھے ہو جانے کے اوپر۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہاتھ پاؤں کے اعمال کو رجسٹر میں لکھواتے ہیں، زبان سے جو کچھ بولا گیا ہے اس کو بھی اللہ تعالی رجسٹر میں لکھواتے ہیں۔ اگر زبان کا کوئی اثر نہیں ہونا ہوتا ہماری زندگی پر تو اس کو کیوں لکھا جاتا؟ بس یوں کہہ دیا جاتا کہ بھائی ایسے ہی بات بے خیالی میں کہہ دی گئی، کوئی بات نہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں نا کہ بھائی ایسے ہی کہہ دیا تھا اس نے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ۔ زبان پر انسان کے پورے اعمال کا مدار ہے۔ نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، سنیے زبان پر زبان کا کتنا اثر ہے۔ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو دل کے نیت کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے کہ میں اس کو مان رہا ہوں، تو آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اگر بغیر نیت کے کلمہ پڑھے، بس منہ سے خالی کہہ رہا ہوں، تو ایمان میں نہیں جاتا۔ مگر کفر کا معاملہ ایسا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایمان کے خلاف صرف آپ مذاق میں بات بول دیجئے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کی نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف زبان کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایمان اور کفر کا مدار زبان کے اوپر ہو گیا، اور جب آدمی کفر میں چلا جاتا ہے ایمان کے بعد ایسی کوئی گستاخی کا جملہ بول کر، تو یاد رکھ لیجئے گا سارے کے سارے اعمال اس کے ختم ہی ہو گئے۔ خراب ہونا تو دور کی بات ہے، پیچھے کے سارے اعمال اس کے ختم ہو گئے۔ ہلکی سی مثال ہے، باپ کو جس وقت برا جملہ کہا گیا اس وقت کوئی نیت معتبر ہے سننے والوں کے نزدیک؟ میں صحیح کہا تھا، نیک نیت سے کہا تھا۔ آپ بے خیالی میں بھی نعوذ باللہ آپ کے منہ سے وہ بات نکلے تو باپ کی نافرمانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ایمان کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ تو زبان سے بولنے پر کفر کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، بقیہ اعمال تو کفر اور ایمان کے تابع ہیں۔ زبان کو بہت اہمیت دینی چاہیے، زبان کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا گیا کہ لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بری بات بولنے والے بھی نہیں تھے، نہ تو آپ کی عادت تھی بری بات بولنے کی، نہ آپ تکلف میں بھی بری بات نہیں بولتے تھے۔
تکلف میں کیا مطلب؟ دوسروں کی مجلس میں ہے، دوستوں کی، وہ ادھر ادھر کی باتیں بول رہے ہیں تو سنگت میں آدمی بات بول دیتا ہے، رفاقت میں ان کے جو ہے انہی جیسا کوئی ایک جملہ بول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط جملہ بتکلف کبھی یوں ہی بھی نہیں بول دیا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ نے اپنے زبان کو سنبھالا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے نا، صدیق، تو ایک بار آپ اپنے غلام کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے، اور یہ لوگ تو شفقت کے سب سے رحم دل اس امت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم امتی بے امتی ابوبکر صدیق، میری امت میں سب سے میری امت پر شفیق ہے تو ابوبکر صدیق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو سزا دیتا رہتا ہوں اس وقت بھی مجھ کو اس کے اوپر شفقت ہوتی ہے، خیال آتا ہے کہ اس کو سزا دے رہا ہوں، ہے نا؟ وہ اگر کسی پر لعنت کریں جملہ تو اوپر اوپر کی لعنت ہے، دل سے تو کوئی لعنت ہے نہیں کہ بندہ جہنمی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا آپ کو کہ صدیق اور لعنت کرے، برا جملہ جو لعنت کا جملہ جو منہ سے آپ کے نکل رہا ہے، صدیق یعنی آدمی صدیقیت کے مقام سے گر جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے آدمی صدیقیت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس زبان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ زبان کو سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ زبان کے بارے میں سب سے پہلی بات، جو بات ہم نہیں جانتے اس کو ہم بولیں گے نہیں۔ بولنا ہے تو علم کے ساتھ۔ مومن کی نشانی بتائی گئی ہے کہ سکوتہ فکرہ و نظرہ عبرہ، چپ رہتا ہے تو بے خیالی میں چپ نہیں رہتا گنگا ہونے کی وجہ سے، بلکہ عبرت کی وجہ سے چپ رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ اس کا چپ رہنا بھی بے معنی نہیں ہے، اس کا کہیں دیکھنا بھی بے معنی نہیں ہے کہ نظر اٹھ گئی، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، بے ارادہ اس کی نظر نہیں اٹھتی، وہ کسی چیز کو عبرت کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ کتنی اچھی چیز ہے، اس کا کیا انجام ہو گیا، یہ کس برے ڈھانچے میں ہے مگر اس کا کتنا اچھا نتیجہ ہے، عبرت کی وجہ سے جی۔ اور جب بولتا ہے تو کس وجہ سے بولتا ہے؟ اگر وہ بولتا ہے تو علم کی بنیاد پر بولتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ جب بولے گا تو علم کی بنیاد پر، جب علم کی بنیاد پر آدمی بولنے کی کوشش کرے گا تو کوئی فالس بات بولے گا؟ بے علمی کی بات بولنے کی وجہ سے تو ساری چیزیں ہیں، کبھی کفر کی بات نکل جائے گی اور وہ جانتا نہیں ہے۔ علم کے ساتھ بولنا، میں جو بولنے جا رہا ہوں کیا اس بات کا کوئی ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں؟ دین کے بارے میں بول رہا ہوں تو بھی، دنیا کے بارے میں بول رہا ہوں تو بھی، کسی جھگڑے میں بول رہا ہوں تو بھی، کسی صلح میں بول رہا ہوں تو بھی، یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے یا نہیں؟ اور شریعت کے اعتبار سے یہ جملہ میرے لیے بولنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بولنا ہے تو علم کے بنیاد پر بولنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بات تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بات ہے کہ دین و دنیا میں جس کا نفع ہوتا ہے، ایک وہ بات ہے کہ دین و دنیا میں جس کا نقصان ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا نہ نفع ہے اور نہ جس کا نقصان ہے۔ دین و دنیا میں جس کا نفع ہوتا ہے، نفع کی بات ضرور بولنی چاہیے، یہ بولنا عبادت ہے اور آدمی کی ذمہ داری ہے کہ نفع بخش بات کو دل میں دبا کے نہ رکھے، فائدے کی چیزوں کو بتائے اور سمجھائے بشرطے کہ علم ہو۔ اور وہ جس کا نقصان ہونے والا ہے وہ بات آدمی کبھی بھی نہ کہے، دنیا میں اس کا نقصان ہو، کوئی فتنہ کھڑا ہو جا رہا ہو، یا آخرت میں اس کے اوپر عذاب ہو، اس کو ثابت کرنا پڑے اللہ کے ہاں اور ہم ثابت نہ کر پائیں، ہمارے لیے وہ بولنا ضروری نہ ہو، ہماری ذمہ داری نہ ہو، لہٰذا اس بات سے بالکل چپ ہو جائے، چپ ہونا ضروری ہے۔ اور وہ جس کا نہ نفع ہے اور نہ نقصان ہے، اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں اس کا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا مگر دل کا نور بجھ جائے گا، دل کا چراغ بجھ جائے گا اگر ایسی باتوں کے بولنے کے عادی ہو گئے۔ لہٰذا یہ بھی نہیں بولنے کا ہے، نقصان کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوا ہے، جس کا کوئی نفع بھی نہیں، جس کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ تو ایک تو یہی بولتے وقت سوچنا ہے، دوسرے یہ کہ زبان کی عادت بولنے کی ہے، اس کو ذرا قابو کرنا ہے بھی مشکل، خاص طور پر شروع کے زمانے میں۔
بچپن سے آدمی بولتا ہی بولتا ہے بس. جب ذرا عقل والی عمر ہوئی اور اس کو سنبھالا نہیں گیا یا اس کو بولنے کی جگہ پر کوئی صحیح چیز نہیں دی گئی کہ اب یہ بولا کرو، تو یہ بچپن کی اول فول باتیں بچہ بولتا ہے. تو اب ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ کلمہ بولو، یہ اچھی بات بولو، ابا بولو، اماں بولو. اب سکھانے کی عمر آ جاتی ہے نا، تو اپنے آپ کو ایک سکھانے کی عمر ہے. اب اس کو جو ہے ادھر ادھر کے باتوں کے بدلے جوانی میں بھی اگر غلط مجلسوں سے کچھ بولنے کے ہم عادی ہو گئے ہیں، تو اب اس کو اللہ کا کوئی ذکر دیجئے اس زبان کو، کہ یہی بولا کریں گے، استغفار ہی بولا کریں گے، اللہ اللہ بولا کریں گے، کچھ اور پڑھا کریں گے، اللہ سے مانگا کریں گے. جی مانگتے رہیں گے، چلتے پھرتے اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ میرا کام بنا دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے اچھا رشتہ دے دے. کچھ نہ کچھ اس کو سکھا دیجئے عربی میں اور اردو میں. یہ کچھ دنوں کے لیے سہارا ہے، زبان کو ایک سہارا مل جاتا. کہتے ہیں نا کسی کو جو ہے سخن تکیہ کچھ بولنے کی عادت ہو جائے تو مجبوراً کھائے نہ کھائے وہ بولتا ہے. اس کی جگہ اگر کوئی دوسری چیز دیجئے تو زبان قابو میں ہے. پان کھانے کی عادت ہو جائے تو اس کو چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں لونگ منہ میں ڈال لو، یہی ذرا کچھ دنوں ایک سہارا. جی تو اللہ کا ذکر بہت بڑا سہارا ہے. زبان کو ایک اچھی چیز اس کی جگہ مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد زبان قابو میں آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اے ایمان والو بھلی بات کہو، صحیح بات کہو، جو بات کہنے کی وہ کہو. اس کی وجہ سے اعمال تمہارے درست ہو جائیں گے، کردار تمہارا درست ہوگا، اور جب اعمال صحیح ہو جائیں گے تو زبان ہے، دل ہے، عمل ہے، اسی کا نام ہم ہے اور انسان ہے. یہ تین چیزیں انسان کے پاس ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی. جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک بات ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے تو فقط فاز فوزا عظیما، اس کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بڑی کامیابی نصیب فرمائے. اور بڑی کامیابی عام انسانوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ جنت میں اس کا مقام بنا دیں اور جہنم سے اس کو بچاؤ دے دیں. انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کے اوپر اگر ہم محنت کریں گے تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تو حاصل ہوگا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.